قائد اہل سنت چلے آئیے، قائد شاہ احمد نورانی صدیقی 31 مارچ 1926 کو میرٹھ بھارت میں پیدا ہوئے۔ 8 سال میں قرآن کریم حفظ کیا۔ ثانوی تعلیم نیشنل عربک کالج سے، پھر الہ آباد کالج سے گریجویشن کیا۔ میرٹھ کے مدرسہ اسلامیہ عربیہ میں درس نظامی کی مروجہ کتب پڑھی اور کئی بین الاقوامی زبانیں سیکھیں۔ آپ کو تقریباً 17 زبانوں پر عبور تھا۔ 1955 میں جامعہ الازہر مصر کے علماء کی دعوت پر مصر تشریف لے گئے۔ علامہ نے روس، مشرق وسطیٰ، سری لنکا، شمالی افریقہ، ترکی، فرانس، مغربی جرمنی، برطانیہ، موریشس، نائجیریا اور اسکینڈینیوین کنٹریز، امریکہ اور کینیڈا کے تبلیغی دورے کیے۔ 1968 میں ایک مناظرہ ایک قادیانی مبلغ سے 5.5 گھنٹے ہوا۔ 1969 میں شاہ احمد نورانی نے پاکستان آنے کے بعد سب سے پہلا بیان قادیانی فتنے پر دیا۔ 1970 میں جمعیت علماء پاکستان کی جانب سے کراچی میں قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ 1972 میں ورلڈ اسلامک مشن کی بنیاد رکھی۔ 30 جون 1974 میں مرزائیوں کو غیر مسلم قرار دینے کے لیے قومی اسمبلی میں قرارداد پیش کی۔ قرارداد منظور ہوئی اور قادیانی غیر مسلم قرار دیے گئے۔ 1971 میں اب قومی اسمبلی وجود میں آئی۔ اس قومی اسمبلی میں 1973 میں پہلی مرتبہ جمعیت علماء پاکستان ممبر ہو کر قومی اسمبلی میں پہنچی۔ یہ حقیقت ہے، انہوں نے کہا یہ تو حقائق ہے۔ اور پھر قادیانیوں کے سلسلے میں قرارداد مرتب کی گئی، اس پر دستخط لیے گئے۔ وہ کس کی طرف سے آئی قرارداد؟ آپ کے بھی دستخط اس پہ لیے، آپ نے تو مرتب نہیں کی قرارداد۔ یہ قرارداد جو 2-3 دن کے مکمل عرصے مسلسل جدوجہد کے بعد مرتب کی گئی، پھر اس پر سب کے دستخط لیے۔ اور سب کے دستخط دینے کا مطلب یہ تھا کہ کمال اس دستخطوں میں یہ تھا کہ آج بھی خان عبد الولی خان سے اگر آپ بات کریں جا کے تو کہیں گے میں تو سیکولر ہوں، میں مذہبی معاملات میں نہیں پڑھتا ہوں۔ لیکن آپ کو حیرت ہوگی یہ سن کر کہ جب میں ان کے دروازے پر پہنچا، وہ قومی اسمبلی کے ممبر تھے اور حزب اختلاف کے قائد تھے۔ میں نے کہا بات اصل میں یہ ہے کہ مجھے آپ کے دستخطوں کی ضرورت ہے، مسئلہ ختم نبوت کا ہے۔ آپ حضور کو نبی مانتے ہیں؟ آخر یہ نہیں مانتے۔ کہتے کہ مانتا ہوں۔ میں نے کہا دستخط کر دیجیے۔ خان عبد الولی خان کے اس کا دستخط ہے۔ تو چنانچہ بہت سے لوگ یہ جو علماء تھے وہ کہتے تھے بھئی کمال ہے، تم نے سیکولر لوگوں سے دستخط کیسے کرا لی؟ میں نے کہا یہ تو حضور کی ختم نبوت کا معجزہ ہے۔ الحمدللہ 2-3 روز کی جدوجہد کے بعد میں آخر میں 1973 میں قرارداد نے پیش کی۔ پہلے ہم مسلمان کی تاریخ شامل کرا چکے تھے، کیونکہ میں خود قومی اسمبلی میں دستور ساز کمیٹی کا ممبر تھا، دستور بنانے والی کمیٹی، تو اس میں یہ سارے مراحل طے ہوئے۔ اور الحمدللہ قادیانیوں کے سلسلے میں جب قرارداد میں نے پیش کی تو انہوں نے اسپیکر قومی اسمبلی نے اس کو پڑھ کے سنایا کہ مولانا شاہ احمد نورانی صاحب نے قرارداد پیش کی اور یہ کہتے ہیں کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے، بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اس کے بعد پھر وہ بھٹو صاحب نے بھی بلایا اس سلسلے میں، اور بہت سی میٹنگ ہوتی ہیں، بھٹو صاحب سے تو 8-10 مرتبہ اس سلسلے میں میٹنگ ہوئی، ان کو سمجھایا کہ مسئلہ کیسا ہے، اور جیسے کہ امیر عزیز محترم نے عبدالروف صاحب نے بیان کیا، تفصیل سے ان سے بات ہوئی۔ اس لیے ہمارا ریزولوشن پیش کیا تھا اور اس میں میں نے سب کے دستخط کرا لیے تھے، پابند سب کو بنا لیا تھا پہلے۔ تو الحمدللہ پیپلز پارٹی نے بھی مخالفت کی اور آخری دنوں میں انہوں نے پھر مجھ سے خود یہ کہا بھٹو صاحب نے کہ میں آپ کی اس قرارداد کی تائید خود کروں گا کھڑے ہو کر۔ الحمدللہ اس میں کوئی شک نہیں، جو وعدہ انہوں نے کیا تھا وہ ہم سے وہ پورا کیا، یہ میں نے اس کو بارہا بیان کیا، اور شاید یہی مسئلہ ان کی نجات کا سبب بن جائے، اس میں کوئی شک نہیں۔ چنانچہ انہوں نے کھڑے ہو کر قومی اسمبلی میں کہا کہ مولانا نے شاہ احمد نورانی نے وہ اس چھپی ہوئی رودات ہے، مولانا نے جو قرارداد پیش کی میں اس کی تائید کرتا ہوں، اپنی پارٹی کی طرف سے بھی تائید کرتا ہوں، ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیں گے ہم، اور جو مطالبات اس سے مولانا نے کیے ہیں اس کو منظور کرتے ہیں۔ وہ ساری چیزیں درپیش تھیں۔ قرارداد الحمدللہ اس قرارداد کے پیش کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اس میں جب قرارداد کے متعلق یہ بات آ گئی اخبارات میں کہ قرارداد کل 30 جون کو یہ قرارداد پیش ہوئی، 31 جون کے اخبارات میں مولانا شاہ احمد نورانی صاحب نے قرارداد پیش کر دی، قادیانی و غیر مسلم اقلیت قرار دی جائے، اور حکومت سے مطالبہ کیا ہے اور قومی اسمبلی کا اجلاس اس سلسلے میں طلب کر لیا گیا، کیونکہ بجٹ اجلاس ختم ہونے سے پہلے میں نے پیش کر دی تاکہ اسمبلی کا اجلاس ختم نہ ہو، وہ چلتا رہا۔ اس کو مرزا غلام احمد قادیانی کا جو پوتا ہے ناصر، اس نے ٹیلی گرام دیا قومی اسمبلی کے اسپیکر کو، میں تو قرارداد پیش کر کے چلا گیا تھا، ایک دن
دن کا وقفہ تھا، اگلے دن بحث شروع ہونی تھی. محرک جو قرارداد کا ہوتا ہے اس کو 1 گھنٹہ ملتا ہے، کبھی 8 گھنٹہ کبھی 1 گھنٹہ، کہ وہ اپنی قرارداد پر بحث کرے. پھر اس کی تائید میں لوگ بولنا شروع ہو جاتے ہیں، مخالفت میں جو بھی ہو. تو میرا حق تھا بہرحال. وہ اسپیکر نے مجھ کو ٹیلی فون کیا، کہا کہ میں بڑے اہم مسائل پر آپ سے بات کرنی ہے مجھ کو، اور وہ 2-3 ٹیلی گرام آئے ہیں، ٹیلی فون آئے ہیں، آپ میرے پاس جب اسمبلی میں آئے تو چیمبر میں ملے مجھ سے. میں گیا. انہوں نے کہا کہ مرزا ناصر احمد یہ کہتے ہیں کہ جب شاہ احمد درانی نے قرارداد پیش کی ہے تو ہم کو بحث کا موقع ملنا چاہیے، ہم کو اس بات کا موقع ملنا چاہیے کہ ہم یہ ثابت کر سکیں کہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ غلط ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں ان کو موقع ملنا چاہیے؟ میں نے کہا بالکل ملنا چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ آئیں. وہ تو چھپتے پھرتے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ آئیں. کہنے کہ پھر تو یہ مناظرے کی شکل ہو جائے گی. میں نے کہا وہ یہی چاہتے ہیں تو ایسے ہی کر لیں. اور یا پھر یہ کہ وہ اپنا بیان دینا چاہتے ہیں، ہم قومی اسمبلی کے ممبروں کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں. تو پارلیمنٹ کا سیشن یعنی قومی اسمبلی کا سیشن ان کیمرہ ہوگا. چنانچہ ان کیمرہ یعنی مطلب یہ ہے کہ غیر متعلق لوگ نہ آنے پائیں، صرف ممبران قومی اسمبلی کے مسئلے کو طے کریں گی. پارلیمنٹ ان کیمرہ. میں نے کہا فلاں سیکشن کے تحت آپ بلا سکتے ہیں، بلائیے، اس کو بھی بلائیے. اور میں نے کہا ابھی تو اس کا آیا ہے، وہ لاہوری جو ہے ان کا بھی آئے گا. ہمارا یہ خود ستائی نہیں ہے. ریزولوشن پیش ہو گیا اور اس کے گواہ میں نے کسی سے ذکر نہیں کیا تھا، لیکن مولانا نیازی صاحب اس کے گواہ ہیں اور وہ خود بھی، اور اسی طرح سے اور بہت سے لوگ اس کے گواہ ہیں. صوفی اعیاض صاحب نیازی 8-10 لوگ اس کے گواہ ہیں. حکومت پاکستان کے ایک سیکرٹری جو ہیں انہوں نے مجھے ٹیلی فون کیا، وہ میری جاننے والے ہیں، وہ کراچی کے تھے. انہوں نے ہی دوسرے لوگوں سے بیان کیا، میں نے کسی سے ذکر نہیں کیا تھا، مجھ سے ذکر کیا. کہا میرے مکان پر آپ تشریف لے آئیں، تو بہت دن ہو گئے کھانا وانا نہیں کھایا، فرصت ہے آپ کو آج کل کسی وقت؟ میں نے کہا کل آ جائیں گے انشاءاللہ. آج تو موقع نہیں ہے، کل آ جاؤں گا. چنانچہ کھانے کے لیے میں پہنچ گیا. وہاں 2-3 آدمی بیٹھے ہوئے تھے اور بریف کیس بھی تھا. انہوں نے کہا یہ لوگ آئے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کے سلسلے میں. یہ کہتے ہیں کہ ان کا نام اس سلسلے میں کہ مرزا غلام احمد کے ماننے والوں کو یہ نکال دیا جائے، غلام احمد قادیانی کا نام نکال دیا جائے. کانسٹیٹیوشن میں یہ نام آ رہا ہے. میں نے کہا اور کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا بس وہ یہ ہے، اور یہ جو لاہوری گروپ ہے اس کا بھی نکال دیجیے آپ. تو ایک درمیانے قسم کا رکھیے جو لوگ عقیدہ ختم نبوت سے منکر وغیرہ. تو میں نے کہا بات اصل میں یہ ہے کہ نہیں، وہ بریف کیس موجود ہے، اس میں اتنا لاکھ روپیہ موجود ہے، 50 لاکھ کی کتنا. تو میں نے کہا بات اصل میں یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ قیمت مل چکی ہے. ایک کروڑ روپیہ جو تھا وہ ہمارے عقیدے کو متزلزل نہیں کر سکتا. میں نے کہا دربار مصطفیٰ سے اس کی بہت بڑی قیمت ہے جس کا تصور بھی کوئی نہیں کر سکتا. میں نے کہا آپ کے ذہن میں یہ بات کیسے آئی کہ آپ ہم کو خرید بھی سکتے ہیں، بولی لگا سکتے ہیں، آپ یہاں سے باہر نکل جائیں. میں نے کہا دوسروں کا مکان ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں آئندہ ایسی بات نہیں ہوگی، آپ یہاں سے نکل جائیں. اگر آپ میرے مکان میں ہوتے تو پھر میں دوسری طرح سے نکلتا. اور ان سے سیکرٹری صاحب سے میں نے کہا ایسے لوگوں کو آپ نے اپنی یہاں کیوں آنے دیا؟ ہماری آپ سے ملاقات محبت ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ظاہر ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. بہرحال قادیانی اس سلسلے میں بڑی کوششیں کرتے رہے، ادھر پیسہ خرچ کرو ادھر پیسہ خرچ کرو، قرارداد نہ آنے پائے. لیکن بہرحال ہم نے کہا کہ نہیں، مرزا ناصر جو ہے اس سے بحث ضرور ہوگی. چنانچہ آپ کو معلوم ہوگا اس زمانے کے اخبارات میں آیا 180 سوالات ہم نے مرزا غلام ناصر صاحب سے کیے قومی اسمبلی کے اندر. اور سوالات کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اٹارنی جنرل بیچ میں ہوتے تھے، براہ راست سوال نہیں کر سکتے تھے. اور تمام ممبران جو تھے، اصل یہ ہے کہ بعض ممبران قومی اسمبلی جو تھے جن کو ویبسائٹوں نے پیسے دے کر گئے تھے، پھر سننی ارے صاحب جی مذہبی جھگڑا تھے، اسمبلی میں بحث کرنی ہے، چھوڑو جی شاہ جی چھوٹو جی کی تمہارے اسمبلی تو باہر کر لینا، تو مسجد میں جا کے دو، اور جی دارالعلوم میں تو فیصلہ کر لینا. میں نے کہا یہ دارالعلوم کے فیصلے ہو چکے، مسجد میں بھی فیصلے ہو چکے، اب قومی اسمبلی کا فیصلہ باقی ہے، یہاں ہوگا. تو الحمدللہ 2 مہینے تک مسلسل یہ بحث قومی اسمبلی میں چلتی رہی. آخری دن
آخری دن اب سوال و جواب کی نشست کی 5واں دن تھا. مرزا ناصر احمد سے سوالات ہو رہے ہیں. میں نے اٹارنی جنرل کو سوال دیا رات کو تقریباً 2-3 دن میں تک. وہ اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار ہیں, ابھی زندہ ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے. انہوں نے دن رات, وہ ظاہر پیپل پارٹی کے لوگوں میں سے تھے, لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے انہوں نے کردار ادا کیا. رات کے 2 بجے تک وہ بیٹھے رہتے تھے, 3 بجے 4 بجے صبح, اور پھر صبح 9 بجے اجلاس شروع ہو جاتا تھا. وہ ہمارے ساتھ ہیں. وہ بڑی محنت انہوں نے کی, میں سمجھتا ہوں ہم سے زیادہ انہوں نے کی. تو وہ سوالات ان کو دیتے. میں نے کسی سے پوچھی کہ تل ابیب میں ان کا آفس ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں ہے. تل ابیب میں قادیانیوں کا کوئی ہیڈ کوارٹر بنا ہوا ہے, یہودیوں کے دارالسلطنت تل ابیب میں کا نہیں, کوئی نہیں ہے. کوئی ان کی عمارت وغیرہ وہاں ہے ان کا نہیں, کوئی نہیں ہے. تو کاغذات ہمارے پاس تھے, ان کے یہ کاغذات کہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں. عربوں کو تل ابیب سے نکالا جا رہا ہے, قتل کیا جا رہا ہے, مارا جا رہا ہے, ان کی زمینوں سے بے دخل کیا جا رہا ہے, اور مرزائیوں کو آباد کیا جا رہا ہے فلسطین. یہودی قادیانی ایک ہیں. اس پر بھی لاجواب ہوئے. پھر مرزائیت ایک مسئلہ اور آیا. انہوں نے کہا کہ آپ جو بحث کر رہے ہیں کہ قادی کوئی نبی تشریعی نہیں, زندی نہیں, فلاں نہیں, فلاں نہیں. مولوی محمد قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند نے لکھا, بانی دارالعلوم نے اسے سوال کیا کہ ان علماء سے آپ پوچھیے, کیونکہ وہ بڑھ کے سوالات ہمارے آ رہے تھے. ان علماء سے آپ پوچھیے کہ محمد قاسم نانوتوی صاحب نے تہذیب الناس میں لکھا کہ اگر حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ جاتا ہے, اس حضور کی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں آتا, اگر مگر. تو میں نے کہا یہ جواب یہ دیں گے ہمارے یہ ہمارے ہم ان کا دفاع نہیں. بیٹھے ہوئے ہیں مفتی محمود صاحب, ان سے پوچھیے. مولانا غوث ہزاروی صاحب بیٹھے ہوئے, ان سے پوچھیے. عبدالحکیم صاحب بیٹھے ہوئے, ان سے پوچھیے. یہ 3 بیٹھے ہوئے, ان کی یہ بتائیں گے کہ اس عبارت کا مفہوم کیا ہے. ہمارے متعلق کوئی ایسی بات نہیں. الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے وہ نکھر کر سامنے آیا. اور اب بحث ختم ہو رہی تھی, آخری مرحلے پر تھی. قومی اسمبلی کی جو چھت ہے, اللہ اللہ کیا معجزہ ہے حضور, قربان یا رسول اللہ. قومی اسمبلی کے ممبر اس کے گواہ ہیں. عجیب و غریب بات تھی. جب آخری سوال ختم ہوا, مرزا غلام احمد مرزا ناصر چپ ہوا, اور ابھی ایک اور ممبر تھے پیپل پارٹی کی طرف سے, انہوں نے بھی کوئی سوال کرنا تھا, وہ رہ گیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ابھی بات کرتے ہیں. وہ ذرا اپنا منہ صاف کر رہا تھا, پسینے وغیرہ اس کو آ رہے تھے, کہ اتنے میں جس چھت کے نیچے وہ بیٹھا ہوا, سامنے بیٹھا ہوا تھا. ہم لوگ ممبر قومی اسمبلی اس طرح بیٹھے ہوئے تھے, سامنے وہ بیٹھا ہوا تھا, اس کے بعد اسپیکر بیٹھے ہوئے تھے. جس جگہ وہ بیٹھا ہوا تھا چھت بالکل بند, چھت بالکل بند, اسی چھت بند ہے. اس بند چھت میں سے کوئی چیز گرنی شروع ہوئی, جو اس کے صافے پر, ناصر کے صافے پر اور چہرے پر گری, اور اس نے کہا مسٹر اسپیکر آئی ایم ڈسٹرب. مسٹر اسپیکر, پیچھے اسپیکر بیٹھے تھے نا اس کے, ان کا اسپیکر تھا, پریشان ہو گیا کیا ہو گیا. تو وہ جلدی سے اسپیکر نکال دی. جلدی سے دوسرا جو نوکر وہاں کھڑے رہتے ہیں ملازمین, قاصد وغیرہ, چپراسی, پیون وغیرہ, پانی لاؤ, یہ لاؤ, تمام اس کے منہ پر گندگی تھی, اس کے سانسے پہ گندگی تھی. معلوم جیسے چڑیا نے معلوموں کو گندگی ڈال دی ہے اس میں, اور اس سے چھت میں سے پھٹ کر نکل کر آ رہے ہیں. خیال ہی نہیں تھا. کچھ لوگ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ اس کا منہ ہم سب کے سامنے کالا ہو. وہ چڑیا کی, جانور کی گندگی اور غلاظت تھی جو مرزا ناصر کے چہرے پر پڑ رہی تھی. بس یہی آخری فتح تھی. اور اس کے بعد اسمبلی کا اجلاس جو تھا برخاست ہو گیا. ممبران نے اکثر یہ فیصلہ کیا کہ قادیانی کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے. بھٹو صاحب نے اس فیصلے کو تسلیم کیا, اور اس کے بعد اعلان ہو گیا. اور الحمدللہ یہ بہت بڑی تاریخی کامیابی تھی. 1977 میں تحریک نظام مصطفیٰ میں گرفتار ہوئے. 1979 میں بھارت کا دورہ کیا اور ہندو مت اور اسلام کے تقابل پر لیکچر دیے. آپ نے اپنی زندگی میں اس قدر سفر کیا اور تبلیغ کی کہ اگر آپ کو سیاح عالم کہا جائے تو غلط نہ ہوگا. 2003 میں سینٹ کے رکن منتخب ہوئے. دسمبر 2003 بروز جمعرات شاہ احمد نورانی اس دنیا سے چلے گئے. الرحمن الرحیم
کون قصائے درد دل میرا غم گسار چلا گیا جسے آشنا قائد ملت اسلامیہ قائد اہل سنت حضرت علامہ مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو بے پناہ خدمات رہیں، جو ان کی شب و روز گزرے عالم اسلام کی خدمت میں اور عالم سیاست کی خدمت میں، وہ تمام پر بالکل واضح ہے۔ اور جس طرح ان کا سیاسی کردار رہا، جس طرح ان کی سیاسی شخصیت رہی، ایک علمی شخصیت رہی، ایک عالمانہ شخصیت رہی، وہ آپ کے تمام کے سامنے ہے کہ نہ حضرت قائد اہل سنت نہ کبھی بکے نہ جھکے، اور جس موقف پہ بھی ڈٹے ہمیشہ اس پہ قائم رہے۔ جمہوریت اور سیاست کے تحریکات اور ان کا کردار اس میں ہمیشہ نمایاں اور ممتاز رہا ہے۔ یہ ہم ایک ایسے وقت میں اپنے قائد کو اپنے رب نے اٹھایا ہے، لیکن چونکہ اللہ نے کیا ہے اس لیے ہم اس کے سوا کچھ نہیں کہتے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم بے شبہ اللہ کے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، اور ہم اللہ ہی سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اس صدمے کے موقع کے اوپر ہمیں صبر دے، ہمیں حوصلہ دے، ہمیں ہمت دے، تاکہ ہم اس کام کو جاری رکھ سکیں جو کہ ہمارے قائد مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کیا تھا۔ وہ ایک بہت ہی ذہین، بہت ہی اعلیٰ کردار، بہت ہی تجربہ کار سیاستدان اور عظیم شخصیت تھے، اور یہ اتنا بڑا سانحہ ہے کہ اس کا میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی موجودہ دور میں مذہب میں مرتبہ کمال، سیاست میں مرتبہ کمال، ایک عظیم مدبر، ایک عظیم سیاستدان، ایک عظیم مبلغ اور دین کے بہت بڑے داعی تھے، جو بہت خوش اخلاق تھے، جو عوام کے ساتھ رابطہ تھا، اور جو پاکستان کے اور عالم اسلام کے جو اہم انٹرسٹ تھے ان کو ہمیشہ یہ ان کا تحفظ کرتے تھے۔ شاہ نورانی صاحب میری نگاہ میں رواداری اور برداشت کی مکمل علامت تھے، ان کی ذات ایک مکمل مثال تھی ان دو قدروں کی جس کی ہماری سیاست میں بہت ضرورت ہے۔ پاکستان کا آئین بن رہا تھا تو انہوں نے میرے والد صاحب کے ساتھ شامل ہو کے پوری کوشش کی کہ پاکستان کو ایک جمہوری آئین ملے، اور جہاں تک مولانا کی جو کاوشیں ابھی تھیں وہ تھیں کہ LFO کے معاملے پہ کچھ پیش رفت ہو۔ آج ہمارے لیے میں تو یہ کہہ رہی تھی کہ نواب صاحب کا بھی ہمیں کمی جون سی ہمارے وہ پوری نہیں ہوئی، یقین مانے ARD کو اتنا بڑا دھچکا لگا ہے، اور آج MMA کے لیے بھی یہ بہت بڑا ایک دھچکا۔ قیمتی مسجد تھے، ہمارے بزرگ تھے، میری فیملی سے پرانے بڑے تھے، آنا جانا تھا، ٹرمز تھے، اللہ تعالیٰ کو جو حکم ہو۔ ان کے جلسوں میں خاص طور پہ جب جایا کرتے تھے اور بڑی روح پرور ان کی سپیچز ہوتی تھی، سیاسی میدان میں اور مذہبی حلقوں میں انہوں نے بڑا اچھا ایک رول ادا کیا ہے۔ ایسے ادوار میں صحیح رہنمائی کی کہ جب قوم بے شمار بحران سے دوچار تھی۔ یہ نہ صرف میں سمجھتا ہوں کہ MMA کا نقصان ہے، یہ متحدہ اپوزیشن کا نقصان ہے، بلکہ یہ پورے ملک کا نقصان ہے۔ ایک بہت بڑی قداور شخصیت آج ہم سے جدا ہوئی ہے۔ میں آج بھی یاد ہے کہ 1900 میں جمہوریت کی اور آئین کی بحالی کے لیے جو ان کی خدمات رہی ہیں، انہوں نے کام کیا ہے، آج بھی قوم ان کو یاد کرتی ہے۔ أولا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبله في الصالحين۔ میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے نیک افراد میں شامل فرمائے۔
اور اللہ تعالیٰ ان کا بہترین نعم البدل ہمیں عطا فرمائے اور باقی سب علماء کی حفاظت فرمائے۔ کل تک ہم انہیں متحدہ مجلس عمل کے صدر کی حیثیت سے جانتے تھے، آج وہ ہمارے درمیان سے رخصت ہو گئے ہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ پاکستانی قوم انشاءاللہ ان کے مشن کو اور ان کے پیغام کو نہیں بھولے گی، بلکہ علماء نے آگے بڑھ کر ان کے مشن اور پیغام کو بڑھایا۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے اور ان کا بہترین نعم البدل عطا فرمائے۔ درد دل میرا غم گسار چلا گیا، جسے آشناؤں کا پاس تھا وہ وفا شعار چلا وہی بزم ہے، وہی دوم ہے، عاشقوں کا ہجوم ہے کمی تو بس میرے پیر نبی کی جو تہے مزا چلا گیا، وہی بزم ہے، وہی دوم ہے، وہی عاشقوں کا ہجوم، وہی بزم ہے، وہی دوم ہے، عاشقوں کا ہجوم، کمی تو بس میرے پیر جو تہے مزار چلا گیا، سے میں سناتا تھا درد دل، پوچھتا تھا ہمیں دروں وہ گدا نواز بچھڑ گیا، وہ گدا نواز، وہ گدا نواز بچھڑ گیا، وہ گدا نواز بچھڑ گیا، وہ عطا شعار چلا گیا، وہ گدا